بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل فری کلاس بائی عمران سر اے وے آف لرننگ۔ ہمارے یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم عادات کی ترتیب میں ضابطے پہچاننا اس اکائی پر پوچھے گئے سوالات کو کس طرح حل کریں گے، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات اس ویڈیو میں کریں گے۔ عادات کی ترتیب میں ضابطے پہچاننا اس اکائی پر پوچھے گئے سوالات کو حل کرتے وقت کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف جسامت کی شکلوں میں خاص تشکیل میں عادات کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ دی گئی عادات کی ترتیب، چڑھتی ترتیب، اترتی ترتیب، مختلف عمل کرنا، ان باتوں پر غور کرنا پڑتا ہے۔ عادات پر عمل کے ساتھ مربع، جزر مربع، مکعب، جزر المکعب وغیرہ امور پر دھیان دینا ہوتا ہے۔ مخصوص شکلوں میں بناوٹ میں عادات دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی علامت ہو تو یہ دیکھا جائے کہ ان کا تعلق انہی شکلوں سے ہو، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ دیے گئے عادات کو مخصوص ترتیب میں ایک کے آگے ایک لکھ کر ان کا باہمی تعلق ذہن میں رکھ کر سوالیہ نشان کی جگہ پر آنے والے عادات کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے عادات کی ترتیب میں ضابطے پہچاننا اس اکائی پر پوچھے گئے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل عادات کی ترتیب میں ضابطہ پہچان کر سوالیہ نشان کی جگہ آنے والے عادات کو تلاش کریں۔ اس سوال میں تمام مفرد عادات دیے ہوئے ہیں۔ 11 سے 41 تک مفرد عادات ترتیب سے لکھے جائیں تو 11، 13، 19، 23، 29، 31، 37، 41 اس طرح سے مفرد عادات ملیں گے۔ تو سوالیہ نشان کی جگہ پر ان میں سے 31 یہ مفرد عادات آئے گا، اس لیے متبادل نمبر 3 اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل عادات کی ترتیب میں ضابطہ پہچان کر سوالیہ نشان کی جگہ آنے والے عادات پہچانیے۔ اس سوال میں پہلے دو خانوں میں دیے ہوئے اعداد کے مربعوں کی جمع تیسرے خانے میں درج ہیں۔ اسی طرح 6 اور 2 ان دو اعداد کے مربعوں کی جمع سوالیہ نشان کی جگہ پر آئے گی، اس لیے سوالیہ نشان کی جگہ پر 40 یہ عدد آئے گا، اس لیے متبادل نمبر 4 اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 میں عمودی ترتیب میں پہلے دو خانوں میں جو اعداد دیے گئے ہیں ان اعداد کا حاصل ضرب اور اس حاصل ضرب کا دگنا تیسرے خانے میں دیا گیا ہے۔ اسی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 24 اور 5 ان دو اعداد کا حاصل ضرب 120 ہوتا ہے اور 120 کا دگنا 240 ہوتا ہے، اس لیے متبادل نمبر 2 اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 میں پہلے اور تیسرے خانے میں جو اعداد دیے ہوئے ہیں ان اعداد کے مکعب کی جمع کرنے پر جو عدد آئے گا وہ عدد تیسرے خانے میں دیا ہوا ہے۔ اسی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیسرے خانے میں 6 اور 1 یہ جو اعداد ہیں ان اعداد کے مکعب کی جمع کرنے پر 217 یہ عدد آئے گا جو کہ متبادل نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 میں پہلے اور تیسرے خانے میں جو اعداد دیے ہوئے ہیں ان اعداد کے مربعوں کی تفریق کرنے پر جو عدد آئے گا وہ عدد تیسرے خانے میں درج ہے۔ اسی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیسرے خانے میں 8 اور 6 یہ جو اعداد ہیں ان اعداد کے مربعوں کی تفریق کرنے پر 28 یہ عدد آئے گا جو کہ متبادل نمبر 4 ہے۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 میں دائرے میں جو عدد دیے ہوئے ہیں ان اعداد کی جمع کرنے پر جو عدد آئے گا اس عدد کا مربع کرنے پر جو عدد آتا ہے وہ عدد مستطیل میں درج ہے۔
اسی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 9 اور 8 ان اعداد کی جمع کرنے پر 17 آتا ہے، اور 17 کا مربع کرنے پر 289 آتا ہے، جو کہ متبادل میں متبادل نمبر 1 ہے۔ تو سوالیہ نشان کی جگہ پر 289 متبادل نمبر 1 آئے گا۔ سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 میں 45، 25 اور 9 ایسے 3 اعداد دیے گئے ہیں۔ 45 اس عدد کو 9 سے تقسیم کرنے پر 5 آتا ہے، اور 5 کا مربع کرنے پر تیسرا عدد 25 آتا ہے۔ یہی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 70 کو 10 سے تقسیم کرنے پر 7 آئے گا، اور 7 کا مربع 49 آئے گا۔ تو سوالیہ نشان کی جگہ پر متبادل نمبر 2 49 آئے گا۔ سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 میں شکل میں جو اعداد دیے گئے ہیں ان اعداد میں 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6 بالترتیب ملانے پر جو عدد آئے گا وہ عدد اگلا عدد ہوگا۔ 1 میں 0 ملایا جائے 1، 1 میں 1 ملایا جائے 2، 2 میں 2 ملایا جائے 4، 4 میں 3 ملایا جائے 7۔ تو اس طرح سے سوال نشان پر 7 یہ عدد آئے گا۔ متبادل نمبر 1 اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 میں پہلے جو 2 اعداد دیے گئے ہیں 4 اور 7، 4 اور 7 ان دونوں اعداد کا حاصل ضرب 28 آتا ہے، اور 28 کا دگنا کرنے پر 56 آتا ہے، اور 56 میں سے 1 تفریق کرنے پر 55 یہ عدد آئے گا۔ اسی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 9 اور 6 ان اعداد کا حاصل ضرب 54 آئے گا، اور 54 کا دگنا 108 آئے گا، اور 108 میں سے 1 تفریق کرنے پر 107 آئے گا۔ اس طرح سے متبادل میں سے متبادل نمبر 1 107 اس سوال کا صحیح متبادل جواب ہے۔ سوال نمبر 10۔ سوال نمبر 10 میں دائرے کے باہر جو اعداد دیے گئے ہیں ان اعداد کا مخالف ضرب کرنے پر، جیسے 5 اور 7 ان اعداد کا ضرب 3 اور 4 ان اعداد کا ضرب کرنے پر جو اعداد آئیں گے ان اعداد میں سے تفریق کرنے پر جو عدد آتا ہے وہ عدد دائرے میں دیا ہوا ہے۔ جیسے 5 اور 7 کا ضرب کرنے پر 3 اور 4 کا ضرب کرنے پر 35 اور 12 آتے ہیں۔ 35 میں سے 12 تفریق کرنے پر 23 عدد آتا ہے جو دائرے میں دیا گیا ہے۔ اسی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 6 اور 4 کا ضرب کرنے پر 24 آتا ہے، 4 اور 3 کا ضرب کرنے پر 12 آتا ہے، اور 24 میں سے 12 تفریق کرنے پر 12 یہ عدد آئے گا، جو کہ متبادل میں متبادل نمبر 3 ہے۔ اس لیے متبادل نمبر 3 اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 میں 3 دائرے، ان 3 دائروں میں 3 اعداد دیے گئے ہیں۔ ان 3 اعداد میں سے پہلا عدد اور تیسرا عدد، ان اعداد کی تفریق کرنے پر جو عدد آئے گا اس عدد کا ضرب پہلے اور تیسرے عدد کی جمع کے ساتھ کرنے پر درمیانی عدد آئے گا۔ اسی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 7 اور 4 ان اعداد کی تفریق کرنے پر 3 آئے گا، اور اس 3 کا ضرب 7 اور 4 کی جمع کے ساتھ کرنے پر 33 آتا ہے، جو کہ متبادل میں سے متبادل نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 میں دائرے میں جو اعداد دیے گئے ہیں ان اعداد میں سے مقابل کے اعداد کی ضرب 72 ہوتی ہے۔ جیسے 36 کو 2 سے ضرب کرنے پر 72 آتا ہے، 18 کو 4 سے ضرب کرنے پر 72 آتا ہے، 9 اور 8 کی ضرب کرنے پر 72 آتا ہے۔ اسی طرح سے 5 اور سوال نشان پر، سوال نشان کی جگہ پر جو عدد ہوگا اس کا حاصل ضرب 72 آئے گا۔ تو 72 کو 5 سے تقسیم کرنے پر 14.4 آتا ہے۔ تو اس طرح سے
14.4 اور 5 ان دونوں کا حاصل ضرب 72 ہوگا۔ تو 14.4 متبادل میں سے متبادل نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 13 میں مربع میں موجود عدد مربع کے کونوں پر موجود اعداد کی جمع کرنے پر اور اس جمع کو 4 سے تقسیم کرنے پر جو عدد آتا ہے وہ عدد ہوتا ہے۔ اس ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 13، 10، 3، 14 ان اعداد کی جمع کرنے پر جو عدد آئے گا اس عدد کو 4 سے تقسیم کرنے پر 10 یہ عدد آتا ہے جو کہ متبادل میں سے متبادل نمبر 3 ہے۔ تو سوالیہ نشان کی جگہ پر 10 یہ عدد آئے گا۔ سوال نمبر 14 میں مثلث میں موجود عدد مثلث کے کونوں پر موجود اعداد کی جمع کرنے پر جو عدد آئے گا اس عدد کا مربع کرنے پر جو عدد آئے گا اس مربع کو 2 سے تقسیم کرنے پر جو عدد آتا ہے وہ مثلث میں موجود ہے۔ اسی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 6، 1، 7 ان اعداد کی جمع 14 ہوتی ہے اور 14 کا مربع 196 ہے۔ 196 کو 2 سے تقسیم کرنے پر 98 یہ عدد آتا ہے جو کہ متبادل میں متبادل نمبر 4 ہے۔ تو اس طرح سے سوالیہ نشان کی جگہ پر 98 متبادل نمبر 4 آئے گا۔ سوال نمبر 15 میں دائرے میں جو 3 اعداد دیے گئے ہیں ان میں سے 4 اور 5 ان دو اعداد کا حاصل ضرب 20 ہوتا ہے اور 20 کا 1.5 گنا تیسرا عدد 30 آتا ہے۔ اسی ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے 15 اور 6 کا حاصل ضرب 90 ہوتا ہے اور 90 کا 1.5 گنا 135 ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 8 اور 4 کا حاصل ضرب 32 ہوتا ہے اور 32 کا 1.5 گنا 48 ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سوالیہ نشان کی جگہ پر 5 ہوگا اور 5 اور 6 کا حاصل ضرب 30 ہوگا اور 30 کا 1.5 گنا 45 ہوتا ہے۔ اس لیے سوالیہ نشان کی جگہ پر 5 یہ عدد آئے گا جو کہ متبادل میں متبادل نمبر 3 ہے۔ تھینکس فار واچنگ our YouTube channel Free Class by Imran Sir. Like, subscribe and share.